أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه۔ الکافی سے ہمارے گفتگو کتاب الایمان والکفر میں اخلاقی موضوعات کے اوپر چل رہی تھی، جس میں آپ کی خدمت میں کتاب باب العفت کے بعد ہم اگلے باب میں وارد ہوئے تھے، جس میں گناہوں سے اور محارم سے بچنے کے حوالے سے روایات موجود تھی۔ ہم نے متعدد احادیث کا اس ضمن میں مطالعہ کیا تھا اور اجتناب المحارم کی پہلی روایت کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس میں تقریباً ہمارے پاس 6 روایتیں موجود ہیں۔ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حدیث بیان کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کی آہستہ آہستہ شرح کی جانب چلتے ہیں۔ الکافی میں باب اجتناب المحارم کی جو روایت ہے کہ معتبر احادیث میں سے ہمارے پاس امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے اس فرمان کے ذیل میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے مقام سے خائف اور خوفزدہ ہوا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں کہ من علم ان اللہ عز و جل یراہ و یسمع ما یقولہ و یفعلہ من خیر و شر، کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے اور یہ بات جانتا ہے کہ اللہ عز و جل اسے دیکھ رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، جو وہ بولتا ہے اسے سنتا ہے، اور جو وہ خیر یا شر میں سے انجام دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، فَيَحْجُزُهُ ذَلِكَ عَنِ الْقَبِيحِ مِنَ الْأَعْمَالِ، اور یہ اعتقاد اس کو برے اعمال قبیح اعمال کی انجام دہی سے روک دیتے ہیں، مانع بن جاتے ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے رب کے مقام سے ڈرا اور اپنے نفس کو اس نے ہوائے نفس سے بچایا، کہ سورہ نازعات آیت نمبر 40 میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ اس سے اگلی روایت بھی دیکھیں، کیونکہ 6 روایتیں، لیکن ابھی ہم ایک خاص انداز میں اب تشریح میں وارد ہوں گے کہ یہ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ابراہیم بن عمر الیمانی انہوں نے ذکر کی ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کل عین باقیت یوم القیامت غیر ثلاث، کہ 3 آنکھوں کے علاوہ ہر آنکھ روز قیامت گریہ کر رہی ہوگی، 3 آنکھیں خوش و خرم ہوں گی۔ ان میں سے پہلی آنکھ کون سی ہے؟ عین ساہرت فی سبیل اللہ، کہ پہلی آنکھ وہ ہے کہ جو راہ الہی میں پوری رات جاگی رہی ہے، اور دوسری عین فاضت من خشیت اللہ، دوسری آنکھ وہ ہے کہ جو خوف الہی خشیت الہی سے گریہ جس نے کیا، وعین غضت عن محارم اللہ، اور دوسری آنکھ وہ ہے کہ جو محارم الہی اللہ نے جو حرام چیزیں کی ہوئی ہیں اس سے اس نے اپنی نظر کو غض یعنی توڑ دینا، آنکھوں کو اس سے تعلق نہ جوڑنے دینا، آنکھوں کو اس سے تعلق نہیں جوڑنے دیا، یعنی آنکھیں جھکانا عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے، جو کہ علماء اخلاق ذکر کرتے ہیں کہ مقصود نہیں ہے، آنکھیں جھکانا مقصود نہیں ہے۔ غض کا اگرچہ، کیونکہ قرآن کریم کا حکم ہے یہ، غض کا مطلب آنکھیں جھکانا نہیں ہے، اگرچہ لغوی مطلب اسی طرح سے بنتا ہے، لیکن اس میں مقصد کیا ہے؟ غض النظر کا، غض النظر میں مقصد ہے آنکھ اس حرام چیز سے تعلق نہ پیدا کرنے پائے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ سامنے دیکھ رہا ہے لیکن وہ اپنا آنکھ کا تعلق اس شے سے توڑتا ہے، وہ ایک تھوڑا سائڈ پہ دیکھ رہا ہے، اس طرح نگاہ نہیں کرنے دے رہا اپنی آنکھ کی۔ ابھی انشاءاللہ اس کی تشریح بقیہ آگے ہمارے سامنے آئے گی۔ ہمارے پاس جو مواد ابھی تک ان 2 ابواب میں آیا، باب العفہ میں اور باب اجتناب المحارم،
اور باب الورع ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، کیونکہ یہ ایک تسلسل سے سارے ابواب آگے ہیں کہ ورع کا معنی ان میں جامع تر ہے، اور عفت جو ہے وہ شرع اور خمود کے درمیان اعتدال ہے۔ شرع یعنی شہوت میں انسان کا حد سے تجاوز کر جانا، اور خمود یعنی انسان کا شعلہ شہوت کو بجھا دینا، سرے سے ختم کر دینا، یعنی تفرید کا شکار ہونا، اسے کہتے ہیں خمود۔ شرع اور خمود کے درمیان اگر رکھیں قوت شہوت اور اس کے استعمال کو تو یہ عفت کہلاتی ہے۔ لہذا تمام انبیاء و ائمہ علیہم السلام وہ قوت شہوت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس میں حق رکھ دیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے کمال کو کمال کی علامت قرار دیا ہے، اس کو عفت کے دائرے میں اختیار کرتے تھے، اس کو عفت کے دائرے میں استعمال فرمایا کرتے تھے، رہبانیت کے قائل نہیں تھے، کیونکہ اگر افراط و تفرید کا شکار ہوں تو تفریطی پہلو شہوت کا وہ رہبانیت کہلاتا ہے، لہذا اعتدال میں اس کو استعمال کرنا لازم ہے۔ عموماً جو شہوت ہے، قوت شہوت، چونکہ شہوت کی اگر حقیقت کو دیکھیں تو وہ نفس کی لذتوں اور آرام کی طرف رغبت کا نام شہوت ہے۔ جو لذتیں انسان کے بدن کے ذریعے سے انسانی روح کو حاصل ہوتی ہیں، اور جو آرام انسانی بدن کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو انسان کو اس دنیا کے اندر مختلف اقتدار اور منصب کے اعتبار سے ایک تسکین حاصل ہوتی ہے، یہ سارے امور شہوت سے متعلق ہیں۔ اس لیے جتنے پہلو اس حوالے سے ہوں گے اتنے ہی پہلو شہوت کے ہوں گے۔ البتہ اس سب کو اگر سمیٹ کے ہم بات بیان کریں تو روایات اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا، اور وہ ہے عفت بطن و فرج، کہ شکم اور شرمگاہ میں عفت کا مظاہرہ کیا جائے۔ یہ دو مرکز ہیں، یعنی سارے کے سارے ادھر سے ہی پھیلیں گی چیزیں۔ جس نے ان دو کو کنٹرول کر لیا تو مرکز کو کنٹرول کر لے تو مرکز سے آگے نکلنے والی چیزیں بقیہ اس کے کنٹرول میں یا قابو میں آ سکتی ہیں۔ لہذا روایات اہل بیت علیہ السلام نے سب سے زیادہ اسی کا درس دیا ہے۔ شہوت مثلا آنکھوں سے، کانوں سے، کھانے پینے کی، لمس کرنے کی، پھرنے پھرانے کی، مختلف انواع اقسام کی شہوات ہیں، یہ ساری اشتہا، قوت اشتہا کہلاتی ہیں۔ اور قوت اشتہا میں یہی ہے، کیونکہ لذت انسان صرف کھانے پینے سے نہیں لیتا، لذت انسان صرف جنسی امور کے حصول سے نہیں لیتا، انسان کو بعض کا لذت جو ہے وہ قدرتی مناظر میں سیر سیاحت سے بھی حاصل ہوتی ہے، انسان کو مختلف جو محافل ہیں اور محافل میں وہ مہمان خصوصی یا محور محفل بنتا ہے، اس سے بھی انسان لذت حاصل کرتا ہے، مادی عزت کے حصول سے لذت کا ایک انسان کو احساس ہوتا ہے۔ تو لذات کا مرکز شہوت سے وابستہ ہے، اگرچہ لذات صرف شہوت کے درمیان منحصر نہیں ہے، کیونکہ عقلی شہوت بھی ہے، معنوی عقلی لذت بھی ہے، عقلی لذت بھی ہے، معنوی لذت بھی ہے، یہ ہے مادی لذات۔ شہوات کا تعلق کس سے ہے؟ مادی لذات سے ہے۔ لہذا اگر ہم لذات کو تقسیم کرنا چاہیں تو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا لذت مادی ہے یا لذت معنوی ہے۔ اب جتنے انواع و اقسام کی مادی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اسی طرح انواع ہمارے پاس اشتہا کی بھی بنتی ہیں، کیونکہ لذت اور مادی آرام اور مادی لذت وہ اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اشتہا رکھی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس معنوی ایک لذت ہے۔ معنوی لذت عقل اور عبادات سے تعلق رکھتی ہے، یعنی ایک معنوی لذت عقلی لذت ہے، یہ ریاضی دان ہو گئے، فلاسفہ ہو گئے، اہل منطق ہیں، یہ اس لذت کو خوب محسوس کر سکتے ہیں۔ جو عقلی علوم میں نہیں اپنے آپ کو دو چار کرتا، وہ اس لذت سے عاری ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہے معنوی لذت جو کہ لذت مناجات و لذت ذکر الہی و لذت عبادات کہلاتی ہے۔ یہ ایک ہمارے پاس، اس کو یہ ابدی ہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی لذتیں ہیں۔ جو مادی لذتیں ہیں ان لذتوں کا بھی جو اصل ذریعہ ہے وہ انسانی نفس ہی ہے، کیونکہ نفس کے ہاتھ میں شہوت ہے۔
اب اگر اسے ایک مادی لذت، یعنی ضروری نہیں ہے کہ مادہ ہو تو لذت ابھرے گی، بلکہ انسانی نفس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ جامع طور پہ خلق فرمایا ہے، وہ مثلاً قیامت کے جہان اور برزخی جہان ملکوت جسے کہتے ہیں اور مادی جہان، تینوں سے وابستہ ہے انسانی نفس۔ لہذا وہ تینوں جہانوں میں جو کمالات ہیں ان کو حاصل کرنے کا اپنے اندر ایک صلاحیت اور جذبہ رکھتا ہے۔ لہذا اس دنیا میں جب بدن ختم ہو جائے گا تب بھی اس کے پاس یہ لذت ہوگی کہ وہ جو مادی اشیاء سے لذت حاصل کیا کرتا تھا، لیکن اب وہ مادی شے ممکن ہے، اب صورت اس کی موجود ہے لیکن اس کا جسم اس طریقے سے مادہ موجود نہیں ہے، لیکن لذت کا سبب بھی موجود، یعنی لذت کا ذریعہ بھی موجود ہے۔ وہ جو قوت ہے، وہ قوت اشتہا بھی نفس کے پاس موجود ہے، اور وہ قوت اشتہا کب بھڑکتی ہے؟ جب ایک شے کی صورت سامنے آ جائے، وہ مادی شے کی صورت سامنے آ جائے۔ اس لیے برزخی جہان ہے ہی ایسا کہ اس مادی جہان میں جتنی بھی شکل و صورتیں ہیں، رنگ و روپ ہیں، مختلف طرح کی چیزیں ہیں، وہ انسان کے پاس علمی صورت کے اعتبار سے باقی رہ جاتا ہے، اور اس صورت کے ساتھ انسانی نفس ایک لذت کو اپنے اندر حاصل کر سکتا ہے۔ البتہ اس کے اندر اور ہمارے پاس تفصیلات کچھ آتی ہیں، ہم اس تقسیم کے تحت اس کو مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ دو عفت کی دو صورتیں ہمارے سامنے روایات نے تکرار سے بیان کی ہیں، اور اگلا جو اجتناب المحارم ہے وہ بھی اسی باب سے بالخصوص وارد ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم اس میں ایک ہے عفت بطن اور ایک ہے عفت فرج کہ شرمگاہ کی عفت، اور ایک ہے عفت بطن۔ عفت کا معنی ہم یہ کر چکے ہیں کہ اعتدال میں، حد اعتدال میں شہوت کو استعمال کرنا اور پورا کرنا، یہی عفت کہلائے گی۔ اگر عفت کا یہ معنی ہے کہ حد اعتدال میں اس شہوت کو پورا کیا جائے، تو ہمیں پھر اس کی تفصیل جاننا ہوگی کہ کب عفت بطن حاصل ہوتی ہے اور کب عفت فرج حاصل ہوتی ہے۔ لیکن پھر یہ میں تذکر کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ عفت بطن و عفت فرج یہ چونکہ شکم اور شرمگاہ وہ مرکز شہوت ہے، اس وجہ سے اس کو خصوصی طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ مرکز ادھر سے ہی اگر ان دو کو کنٹرول کیا جائے یا ان دو کو اگر ختم کر دیا جائے تو تقریباً بقیہ تمام ہی شہوات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تقریباً اگر چند ممکن شہوات رہ جائیں، جیسے ہرس کی اساس کے اوپر کوئی انسان کے اندر تقاضا اقتدار رہ جائے، حاکمیت کا تقاضا، اقتدار کا تقاضا رہ جائے، وإلا اکثر بیشتر شہوات وہ بند ہو جاتی ہیں اگر شکم اور فرج کو قابو کر لیا جائے۔ ہم آتے ہیں روایات اہل بیت علیہ السلام کی طرف، اور پہلے بطن کے، کیونکہ بطن کو مقدم فرج پر کیا ہے۔ قدرت نے انسان کے بدن کی ترتیب بھی یہی رکھی ہے، اور شہوات میں بھی کنٹرول ہونے کے اعتبار سے یہی ترتیب ہے کہ پہلے فرج کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا، شکم کو کنٹرول کیا جائے گا، کیونکہ جو حد اعتدال سے باہر شرمگاہ کے گناہ اور مضر اثرات آتے ہیں وہ شکم ہی کی بنیاد پر ہے۔ لہذا اگر شکم کو قابو کریں تو اس کے بعد یہ مرحلہ ہمارے پاس پہنچے گا کہ شرمگاہ کو بھی قابو کیا جا سکے، وإلا یہ والا مرحلہ نہیں آئے گا۔ یہ دونوں آپس میں مربوط ہیں۔ اس طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل پہ مرکز کون سا ہوا؟ شہوات کی قوت نفس انسانی روح کے پاس ہے، لیکن بدن میں اس کا اصل مرکز شہوات کا کون ہے؟ وہ پیٹ ہے، وہ شکم ہے۔ اگر شکم قابو کر لیا تو بقیہ سب چیزیں قابو ہوتی چلی جائیں گی، لیکن اگر شکم ہی قابو نہ ہو سکا تو پھر بقیہ چیزیں بھی قابو میں ہمارے نہیں آ سکیں گی۔ اب آتے ہیں ہم شکم کے پہلو میں کہ شکم کے امور کو کس طریقے سے منظم کریں۔ یہاں پہ ہمارے پاس متعدد قسم کی احادیث اور روایات موجود ہیں، کیونکہ شکم اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں انسان کامیاب ہو جائے تو انسان کے لیے معنوی تمام دراجات کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان دو کی بہرہ روی کے ساتھ افراط و تفریط ہر دو میں کوئی معنوی مقام انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ جو بھی ٹوٹکے اختیار کرے، معنوی اس کے لیے مدارج طے کرنا مشکل ہو جائے گا۔
نمبر 2، عموماً جو حرام چیزیں ہیں عموماً ان کا مرکز بھی یہی بنتا ہے، کیونکہ شہوت ہے جو حرام کا شکار کراتی ہے، اور شہوت جو ہے وہ شکم سے تعلق رکھتی ہے۔ جتنی بھی اس کی انواع آپ کر لیں، اس کا مرکز جو بنتا ہے وہ شکم بنتا ہے۔ لہذا اگر شکم کو انسان قابو نہ کر سکے، یہ تربیتی اعتبار سے بھی ہمارے لیے بہت اہم پہلو ہے۔ مثلا ہم اپنی تربیت کریں گے تو اس کے بعد بقیہ کی کر سکتے ہیں۔ جو اپنی تربیت سے غافل ہو وہ نہ آل اولاد کی تربیت کر سکتا ہے اور نہ معاشرے میں کسی اور فرد کی تربیت کر سکتا ہے، اس کی زبان کے اوپر اول اثر ہی نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اگر وہ کسی وجہ سے کسی کو ایک بات کہہ دے اور اس کے بڑے ہونے یا پر اثر با اقتدار یا پر اثر ہونے کی وجہ سے مد مقابل خاموش بھی رہے، لیکن وہ اپنے وجود میں یہ بات مضبوط طریقے سے ثابت کیے ہوئے ہوتا ہے کہ یہ خود تو عمل نہیں کرتا اور ہمیں اس کے اوپر ابھارتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کو سورہ صف میں تکرار سے ذکر کیا، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسا تم کا بات بیان کرتے جس کے اوپر خود تم عمل نہیں کرتے۔ اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم کوئی ایسی بات کرو جس کے اوپر تم عمل نہیں کرتے۔ لہٰذا یہاں پہ ہمیں تربیتی حوالے سے بھی رہنمائی چاہیے کہ ہم تربیتی طور پہ کس طریقے سے آگے بڑھیں، اور یہ انسان کا چونکہ ماڈل وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کیا ہے، اور اس ماڈل کی تفاصیل اللہ تعالیٰ نے انبیاء و ائمہ علیہ السلام تک پہنچائی، اور ان ہدایت کے جو مینار ہیں اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی الہی کے پاسبان ہیں، انہی کے ذریعے سے ہم تک یہ معلومات بقیہ پہنچی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے، آیات اور روایات جو ہیں وہ در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کی نشاندہی کرتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی معلومات ہیں، معلومات الہیہ جسے کہہ سکتے ہیں، علم الہی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا ماڈل خلق کیا ہے، یہ خلقت جو ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ترتیب ہونی چاہیے۔ اور آیات اہل بیت علیہ السلام اور علماء اخلاق نے بھی آ کے رہنمائی کی کہ عفت بطن والفرج، تو فرج کو کس کے اوپر عطف کیا گیا ہے یا کس کے اوپر موقوف کیا ہے؟ بطن کے اوپر۔ بطن کی طرف آئے تو کئی ہمارے پاس اب پہلو سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پیٹ کے ذریعے سے انجام پانے والے گناہ کون کون سے ہیں، اس کو ہم ابھی اپنے طور پہ ایک مختصر سی فہرست پڑھتے ہیں، لیکن اس کی گفتگو ہم بعد میں کریں گے۔ مثلا پیٹ سے جو، کیونکہ شرع اور حدود کے دائرے میں ہم نے دیکھنا ہے۔ شرع کہتے ہیں شر انسان کے وجود میں، یعنی افراطی پہلو، حد اعتدال سے تجاوز کر جائے، بڑھ جائے آگے، اسے کہتے ہیں شرع۔ خمود یعنی تفریطی پہلو، دبا دیا، جو کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں اب کر رہے۔ اچھا، شرع کیا جو نہیں کرنا چاہیے وہ انجام دے رہے ہیں۔ خمود کیا ہے کہ جو آپ کرنا چاہیے تھا اس کو بھی اب آپ نے ترک کر دیا ہے۔ شرع کی طرف اگر آپ آئیں تو بعض ایسے امور ہیں کہ جو پیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ عناوین کے تحت سود کھانا لقمہ حرام ہے، چوری کا مال کھانا، اسی طرح سے ایک شے کو حرام کر کے کھانا۔ قرآن کریم نے باقاعدہ حلال حرام کے حوالے سے احکام وارد کیے ہیں کہ بسم اللہ کے بغیر اگر حیوان کو کھایا جائے اس کے اثرات انسانی وجود پر ہیں، حرام مردار کہلائے گا، مردار کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے حیوانات، حشرات میں اللہ تعالیٰ نے، حتیٰ حشرات میں بھی بعض حشرات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حلال کیے، جیسے ٹڈی آپ کہتے ہیں، بقیہ جائز نہیں ہے۔ پانی کی پوری مخلوق میں مچھلی اور جھینگا یہ دو جائز ہیں، بقیہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ پرندوں میں بھی کہ جن کے پرندے پر پھیلاتے ہیں زیادہ اڑتے ہوئے، پہلا معیار یہ ہے کہ اڑتے ہوئے زیادہ پر پھیلائیں وہ حلال ہے، لیکن اگر یہ ضابطہ نہیں پتہ لگتا تو پھر دوسرا ضابطہ آ جاتا ہے کہ جن کے پاؤں میں کانٹا ہو، کانٹے پیچھے کی جانب ایک کانٹا نما نکلا ہوتا ہے ان کے پاؤں میں، جیسے مرغی کے دیکھا ہوگا، پوٹ ہو ان کا اور سنگ دانہ ہو، تو جس پرندے میں یہ ہو وہ حلال ہے۔ یہ دونوں ضابطے تب جاری کریں گے اگر حلال حرام کی جو لسٹ آئی ہے اس لسٹ میں وہ پرندے کا شمار نہیں ہوتا، کیونکہ ایک لسٹ بتائیے، نام لے لے کہ یہ پرندہ حلال ہے، یہ حلال ہے،
تو اس میں جو حلال قرار دیے وہ سب حلال ہیں، بے شک یہ ضابطے نہ ہوں۔ لیکن اگر نہیں اس لسٹ میں اور ایک پرندے کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ حلال ہے یا حرام، تو یہ 2 ضابطے جاری کریں گے، لیکن 2 ضابطے بھی ترتیب سے، پہلے والا اور پھر دوسرے والا۔ اسی طریقے سے مویشیوں میں کہ کھرے جن کے ہوں، کھر نہ کہ پنجے ہوں، پنجوں والے سارے جانور حرام ہیں، لیکن یہ بھی تب ہے کہ لسٹ جو آئی ہے حلال جانوروں کی اس کے بعد دیکھیں۔ اگرچہ جو لسٹ میں پرندوں کے اور جانوروں کے نام آئے ہیں وہ ان ضابطوں پہ عین پورا اترتے ہیں، ابھی تک کوئی ایسا ہمارے پاس نہیں آیا کہ کوئی کسی پرندے کا یا جانور کا نام ہو اور اس میں یہ والا معیار نہ اتر رہا ہو۔ تو کھرے جس کے ہیں، جیسے کہ گائے کے آپ نے دیکھا ہوگا کھر ہوتے ہیں، بکرے کے ہیں، زرافے کے ہیں، گھوڑے کے ہیں، خچر کے ہیں، گدھے کے ہیں۔ اچھا، اب اگرچہ گھوڑا، خچر اور گدھا مکروہ ہیں، اہل سنت میں جنگلی جو گدھا ہے وہ مکروہ ہے، لیکن پالتو گدھا حرام ہے ان کے ہاں۔ لیکن ہمارے مکتب اہل بیت علیہ السلام میں جو روایات آئی ہیں، ہر 2 قسم کے گدھے مکروہ ہیں، حرام نہیں ہیں۔ گدھا ہے اور خچر ہے، زیبرا ہے اور اسی طرح گھوڑا ہے یا اس سے جو مشابہ نسلیں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ حیوانات ہیں، اب ان میں لقمہ حرام کھائیں تو اس کے اپنے اثرات ہیں، اور اس طرح سے پھر ہمارے پاس ترتیب سے آ جاتا ہے، جیسے کام چوری کے ذریعے سے کھانا۔ اس ٹائم ہمارے یہاں کرپشن اور مفت خوری جسے آپ کہتے ہیں، کہ ہمارے وطن عزیز میں کئی ایسے مسائل ہیں کہ مثلاً باپ کی جگہ پہ بیٹا بھی وہ اہل بھی نہیں ہے، وہ میٹرک پاس بھی نہیں ہے، اس کو اس کی سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں۔ یا ایک کزن ہے، اس کزن نے 2-4 بندوں کو، اپنے رشتہ داروں کو پوسٹوں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ یہ شمالی علاقہ جات اور جیسے بلوچستان وغیرہ ان سائڈ پہ یہ والے کیسز زیادہ ہیں۔ تو اس نے چونکہ وہاں پہ اب جاب برائے نام ہی ہے، وہ گھر ہی رہتا ہے بندہ اور اہل بھی نہیں ہے جاب کا، اور گورنمنٹ سے اسے پیسے آ رہے ہیں۔ فتاویٰ کے مطابق یہ لقمہ حرام ہے، لقمہ حلال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دینی مدارس کے اندر جو کرپشن ایک بڑے پیمانے پہ بعض اوقات کرپشن دیکھنے کو ملتی ہے، سوائے ان لوگوں کے جہاں پہ کوئی مالیات کا سلسلہ موجود ہے، حساب کتاب موجود ہے۔ جہاں پہ کوئی حساب کتاب کی صورت موجود نہیں، مشکل ہے کہ وہ لقمہ حرام سے بچ سکے، کوئی بھی ایسی صورت لے آئے۔ مثال کے طور پہ فتاویٰ میں یہ بات بیان بھی کرتے ہیں کہ ہر طالب علم ہونا ضروری نہیں ہے کہ خمس بھی لے۔ آج کے دور میں تو عمرہ طالب علم بھی ہیں، متوسط طالب علم بھی ہیں، فقیر طالب علم بھی ہیں، ہر سطح کے ہیں۔ ایسا یہ ہمارے پاس ایک لسٹ اس طریقے سے بنتی ہے کہ اس کو ہم کسی اور مورد میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، لیکن یہ بتانا ضروری تھا کہ اس طرف اشارہ، کیونکہ یہ ہمارے موضوع میں نہیں آئے گا یہ والا چیپٹر، کیونکہ بہت تفصیلی چیپٹر ہے کہ ان کے کیا احکام ہیں، کیونکہ اس کو منظم کرے گی شریعت آگے، اور شریعت جب ہم بات کریں گے تو وہ فقہی مسائل میں ہماری بات آ جائے گی۔ بعض مستحبات ہیں اور بعض مکروہات ہیں، کہ مکروہات کے اپنے آثار ہیں، جیسے گردے فقط مکروہ ہیں، لیکن دل اور جگر جسے آپ کلیجی کہتے ہیں، جو پھیپڑے نہیں، یا ممکن ہے پھیپڑے بھی، کیونکہ ان کا بھی تذکرہ نہیں آیا روایات میں کہ یہ مکروہ ہیں، یہ مکروہ نہیں ہے، دل بھی مکروہ نہیں ہے اور کلیجی بھی مکروہ نہیں ہے، لیکن گردے مکروہ ہیں وارد ہوا۔ بعض طرح حرام اعضاء ہیں کہ کوئی 20 سے اوپر تعداد ہے تو ان مسائل میں مذکور بھی ہے، یعنی حرام چیزوں کی ایک لسٹ بنا رہے ہیں، کیونکہ حرام جو ہے اس کی دلیل چاہیے۔ کل شیء حلال حتی تعلم انہ حرام، ایک محکم ضابطہ دین اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ ہر شے حلال ہے مگر یہ کہ اس میں تمہیں پتہ لگ جائے یہ حرام ہے۔ لیکن یہ کھانے پینے کی چیزوں میں گوشت کے علاوہ ہے، گوشت میں یہ والا نہیں ہے کہ کل شیء حلال، ہر قسم کا گوشت حلال ہے حتی تعلم انہ حرام۔ گوشت میں یہ ہے کہ نہیں تمہارے لیے حلال مگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ایسا گوشت کسی بھی قسم کا جانور میں شک پڑ جائے یہ حلال ہے یا حرام ہے تو آپ کہیں گے نہیں یہ میرے لیے حلال جانور نہیں ہے، اگر اس میں ضابطہ ہے تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح غیر مسلم ممالک میں تحقیق کی جائے گی کہ یہ حلال ذبح کیا یا نہیں۔ بہرحال یہ فقہی احکام اس طور پہ اتر آتے ہیں کہ پیٹ میں جو حرام لقمہ جاتا ہے ایک سبب وہ ہے، یہ ایک ہو گیا کہ شکم کو حرام لقمے سے بچانا ہے،
ابھی روایات آپ کی خدمت میں اس موضوع کی نہیں پیش کی جا سکتی، صرف اشارہ کرنا مقصود تھا، کیونکہ بہت سارے فقہی احکام کے دائرے میں اور بعض موضوعات کی حساسیت عموماً افراد جانتے ہیں، جیسے ربا کا حرام ہونا، بغیر کسی کام کاج کے یا کسی کو دھوکہ دے کے فریب دے کے کھانا پینا، نام تول میں کمی بیشی کر کے کھانا پینا، یا جان بوجھ کے، حتیٰ کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاط لازم کی بنیاد پہ مانگنے کو جائز قرار نہیں دیا اگر ایک دن کا اس کے پاس مکمل ایک دن کا سرمایہ اپنے روزمرہ زندگی کے امور پورے کرنے کے لیے موجود ہے۔ اس لیے بعض اوقات ہوتا ہے سال ہر سال کا پڑا ہوتا ہے انسان کے پاس، لیکن دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور فقیر بنتا ہے۔ شرعاً اس کے اوپر اشکال ہے کہ اس طریقے سے وہ اپنی نہ آبرو ریزی کر سکتا ہے اور نہ اس طرح سے تدبیر اپنی زندگی میں امور کو پیسے کو لانے کے لیے کر سکتا ہے کہ دوسروں میں یہ دھوکے کے مترادف ہے۔ یہ ہمارے یہاں آج کل معاشرے میں دینی طبقے کے اندر ایک بڑے پیمانے پہ آشکار بھی اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے ہوئے ہیں۔ مذہب پتہ فلاں نے خمس دینا ہے اور یہاں پہ اب اپنی مجبوریاں سنا کے لیں گے، اب وہ کہیں گے اچھا آپ کے پاس اجازت خمس ہے، وہ کہیں گے نہیں خمس کا اجازت تو نہیں ہے، کہتے ہیں وہ ہم لے لیں گے، بعد میں لے لیں گے۔ اگر بعد میں لیں گے اور وہ بھی ذاتی استعمال، اگر ایک دینی ادارے کے لیے ہو تو وہ تو ادارے کے اوپر آتی ہے بات، اور وہ تو ایک ڈیلنگ ہو سکتی ہے، لیکن شخصی استعمال کے لیے، گھروں کی خرید و فروخت کے لیے، تو اس ٹائم کئی ہمارے پاس کیسز سوال جواب کی صورت میں آئے اور وہ مولانا حضرات منت سماجت انہوں نے کی کہ آپ انہیں باور کرائیں کہ لے سکتے ہیں آپ، کہ کیسے ہم جھوٹ کیسے بولیں، لیکن وہ اب ان کے پیچھے پڑے رہے اور انہیں بتایا بھی فقہی مسئلہ کہ اگر آپ ان کے زور پہ دے بھی دیں تو یہ آپ کا خمس ادا نہیں ہوا یا زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، یا جو بھی ایک آپ کا ایک وظیفہ بنتا ہے وہ ادا تب ہوگا مستحق تک پہنچائیں، ان شرائط کے مطابق انجام دیں۔ خلاصے کے نام اس ٹائم انسان کے لیے لقمہ حلال کو کمانا وہ مہم ہے، اگرچہ مشکل ہو گیا لیکن یہ مہم ترین چیز ہے کہ لقمہ حلال کمائے، اس میں مت کوتاہی کرے، کیونکہ لقمہ حرام جاتا ہے تو یہاں سے بہرا رویاں آہستہ آہستہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ہمارے آنکھوں دیکھیے بہت سارے ایسے گھرانے ہیں کہ جن کے گھر میں بعض تو بڑے نام بھی ایسے تاریخ میں بھی اور عصر حاضر میں بھی موجود ہیں، اور ہر ہی معاشرے کے اندر ایسے آپ کو مثالیں عبرت کی مل جاتی ہیں کہ حرام پیسہ کمایا انہوں نے، ویسے پوری دنیا میں تقوی اور پرہیزگاری کی وہ ایک شہرت یافتہ تصویر تھی، لیکن مالی امور میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے لقمہ حرام جب گھر میں آیا تو وہ انتہائی بدترین بہرا روی اس پورے گھرانے کے سامنے آئی، اور اس کا نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے کہ وہ عیاش پسند اولاد نکلتی ہے، اور ان کے پاس یہی پہلا بہانہ ہوتا ہے، وہ تو ہمارے والدین نے جب رعایت نہیں، چونکہ حرام آ کے وہ ابھارتا ہی انہی شہوانی غریزوں پہ، ان میں بھی سب سے بدترین جنسی شہوت، حرام کی تاثیر اس میں بہت گہری ہے جنسی شہوت کے ابھارنے میں، لہذا حلال کی تاثیر جو ہے وہ اسے معتدل رکھنے میں انسان کو کام دیتی ہے۔ تو یہ ایک ہمارے پاس مجموعہ بن گیا کہ یہ صرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ ان معلومات پہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یار فلاں بھی کما رہا ہے غلط طریقے سے، فلاں مولانا بھی کما رہا ہے، فلاں بندے نے بھی اس طرح جاب حاصل کی تو میرے لیے بھی جواز بن جاتا ہے۔ وہ جواز نہیں بنتا، وہ سب وہ اپنی زندگی بھی خراب کر رہا ہے، کیونکہ رازق اللہ کی ذات ہے، اس نے تا موت ہمارے لیے رزق مقرر کر دیا ہے، وہ مل کے رہے گا ہمیں، اور ایک ہے جسے طلب کرنے سے ملنا ہے، اس میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے کیونکہ وہ نظام الہی کے ماتحت تو آ گیا، لیکن نظام انسان اس کو محروم ایک شخص سے کر دیتا ہے۔ ہر دو رزق اللہ کی طرف سے، وہ مشیت الہی پہ، مادی رزق مشیت الہی کے اوپر ہے، لہذا ایک رزق ہے جو حتماً پہنچنا ہی پہنچنا ہے، اور ایک رزق وہ ہے جو طلب کرنے پہ ملے گا، بے شک وہ کوئی 24 گھنٹے جاب کرے، 10 کاروبار چلا لے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے مشیت کے طور پہ قرار دیا ہے، وہ طلب جب کرے گا، بھاگ دوڑ کرے گا، کسب کرے گا، وہی مقدار اسے ملے گی، اس سے اوپر اسے مقدار میسر آ سکتی ہے، اس کے اپنے عوامل ہیں، رزق میں اضافے کے اپنے عوامل ہیں، لیکن اللہ کی مشیت میں ہی وسعت رزق آئے گی۔ وسعت رزق ہماری محنت اور طلب پر نہیں آئے گی، ہمارے کسب اور محنت کے اوپر وہ مل جائے گا جو اللہ نے قرار دیا ہے،
وہ تنگ رزق ہے یا وسیع رزق ہے، وہ ہر دو چیزیں جو ہیں وہ ہمارے دائرے اختیار سے باہر ہیں۔ وہ رازق نے رزق اپنی مخلوق کے لیے قرار دے دیا ہے۔ اس کے اوپر بھی ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ خود رزق اس جگہ پہ کہتے کسے ہیں، کیونکہ یہاں پہ مرحلہ با مرحلہ موضوعات ہمارے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ عموماً انسان جذباتی طور پہ جو شکار ہوتا ہے کہ ابھی اسباب ہم مطالعہ کریں گے بہرحال روی کے اسباب کیا بنتے ہیں، ان میں سے ایک سبب جہالت بھی ہے، چونکہ وہ نظام رزق الہی معنوی نظام اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ معنوی رزق کے اوپر ہے، یعنی یہ جو روح کی نشو و نما ہے اس کا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق اس طرح سے کیا ہے کہ جتنی انسانی روح کوشش کرے گی اتنا ہی ملے گا۔ اس میں اضافہ فضل الہی کی اساس کے اوپر ہے، جیسے شفاعت حقیقت میں فضل الہی و رحمت الہی یا شفاعت، لیکن انسان کی روح وہی جو کمائے گی بس وہی پائے گی۔ اس کے اوپر آیات ہمارے پاس کثیر ہیں، روایات کثیر ہیں، لیکن مادی رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرار دیا وہ اس طرح سے نہیں ہے، وہ اپنی مشیت کے اوپر رکھا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ آپ پورے قرآن کی تمام آیات اکٹھی کریں، جہاں مادی رزق کا تذکرہ ہے وہاں پہ آپ کو مشیت الہی نظر آئے گی۔ روایات آپ ساری لے کے آئیں، جہاں پر آپ کو مادی رزق کا تذکرہ نظر آتا ہے وہاں پہ آپ کو مشیت الہی نظر آئے گی۔ وہ اس کی تنگی اور وسعت وہ ہے ہی مشیت الہی کے اوپر۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کے پاس 1 ارب ڈالر بینک میں پڑے ہوئے ہیں، اگر مشیت الہی ہے کہ اسے تنگی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائے تو وہ 1 بھی ڈالر کا اپنے اوپر خرچ نہیں کر پائے گا، ایسے اس کے حالات بن جائیں گے۔ مثلا اس کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ اب ڈرپوں کے ذریعے سے اس کے اندر بس پانی جا رہا ہے، فالج کا اٹیک ہو گیا، چل پھر نہیں سکتا، یا کوئی وہ نام مثلا ہمارے جیسے پاکستان میں بیلنس کرنے کے لیے 4 شیڈیول میں ڈال دیتے ہیں، 4 شیڈیول میں نام آ گیا، بینک سے کچھ نکلوا ہی نہیں سکتا، یہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں اچانک اس کے لوٹے گئے، کاروباری نقصان ہو گیا، فلاں نے دھوکہ کر لیا، اس کے پاس وہی رزق آئے گا نسبت کے اعتبار سے، اور سب سے بدترین صورت بھی یہی ہے، روایات میں وارد ہوا ہے، اس کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ سب سے بدترین صورت یہ ہے بخیل کے لیے، نہج البلاغہ میں وارد ہوا ہے کہ دنیا میں رہا تو فقیر کی طرح رہا، لیکن آخرت میں جو حساب دے گا وہ امراء کا دے گا، کیونکہ بخیل ہوتا ہی ہوا کہ پیسہ اس کے پاس موجود ہے، خرچ نہیں کرنا اس نے، اور اگر اس کے مال میں دوسروں کا حق ہو پھر تو اور ہی بدترین صورت ہے، وہ تو اس کو قبر میں اور قیامت میں چاروں طرف سے پکڑ رہے ہوں گے۔ یہ اپنے رحم و گمان میں بیٹھا تھا سارا ہی مال میرا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مال کچھ اس کے لیے اور کچھ امانت کے طور پہ اس تک پہنچایا تھا، اس نے امانت والے مال کو بھی اپنا ہی مال سمجھا اور اس کے اوپر سام بن کے بیٹھ گیا، اور وہ نہیں اس نے پہنچایا۔ تو خلاصہ کلام کہ یہ والا چیپٹر طولانی سے طولانی ہوتا چلا جاتا ہے، معاشروں میں بہرا روی اسی ایک مسئلے کے اوپر ہے، اس کا علاج کیا ہے اس کے اوپر بھی گفتگو ہماری طولانی ہو جاتی ہے، لیکن عفت بطن سے یہ اہم ترین جو موضوع ہے کسب حلال یا رزق کا قرآنی تصور، وہ اس سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس طرف پھر توجہ رہے کہ رزق وسیع ہے، رزق میں وسعت بھی آتی ہے، لیکن وہ بھی وسعت مشیت الہی پر موقوف ہے۔ مثلا ہم دعا کر سکتے ہیں کسی یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت کیوں وسعت رزق سے متعلق ہوئی، اس کے اسباب روایات میں بیان کیے، ویسے 21 یا 22 کے قریب اس طرح اسباب ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، جیسے والدین کی خدمت ہے، مظلوم کی مدد ہے، حرام سے بچ جانا ہے، نماز شب کا ترک نہ کرنا ہے، سورہ واقعہ پڑھ کے مثلا ہمیشہ سونا ہے، خصوصاً نماز شب والے کی تاکید بہت آئی ہے، جو نماز شب پڑھتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں رہتا۔ اسی طرح سورہ واقعہ پڑھ کے انسان سوئے، فقر سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ بہرحال یہ موضوع آگے کا ہمارے پاس ہے۔ وسعت رزق انسان کے پاس موجود ہے۔ حرص، بخل، عجلت یعنی جلد بازی، جذباتی ہونا، ان چیزوں سے کبھی بھی وسعت رزق نہیں آتی، ان چیزوں سے نہیں آتی۔ مال سارا سوچ سمجھ کے مشوروں کے ساتھ پوری دنیا میں جسے عقل مندی کہتے ہیں وہ اختیار کرتے ہوئے بھاری مال آپ نے بزنس میں لگا دیا، اس سے کبھی بھی وسعت رزق
نہیں آتی. تدبیر کا حکم دیا دین اسلام نے، لیکن تدبیر جب تک مشیت الہی کے ساتھ ملحق نہیں ہوگی کہ وسعت رزق آئے، تو ہماری تدبیر کرنے سے وسعت رزق کبھی بھی نہیں آئے گا. ہمارے پاس ایسے کئی دوست احباب کے نمونے موجود ہیں کہ ان کے پاس اموال تھے، یعنی کروڑوں انہوں نے بزنس میں لگایا، ایک دفعہ نہیں. مطلب انہوں نے ڈیری فارم کا بزنس کیا، برے طریقے سے ناکام ہوئے اور صفر پہ آ گئے. لیکن جاب اچھی تھی ان کی، اور بعض کاروبار چھوٹے موٹے چلتے تھے. پھر پیسہ اکٹھا کیا، پھر انہوں نے کوئی 1 کروڑ 80 لاکھ اس کے لیے اب انہوں نے مثلا کپڑوں کا کاروبار کیا، اور بڑا مومن شیعہ اور سب کچھ کر کے وہ لے کے آئے. اور اس نے بھی خوب ان کے سامنے ایمانی اعتبار سے اور قانونی اعتبار سے ساری شقیں بھی بھرپور طریقے سے بھری اس نے. اور اچانک وہ تھوڑا سا یہ غافل ہوئے 1-2 مہینے، اس نے 1-2 مہینے سے فائدہ اٹھا کے پوری دکان ہی بیچ کے غائب ہو گیا. پھر انہوں نے اپنے تعلقات استعمال کر کے پکڑ لیا تو بہت بڑے کسی جرنیل کا بھتیجا یا بھانجا تھا. اب یہ جتنے پیسے لگاتے ہیں وہ اوپر سے چھڑا لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پیسے لگانے میں اب ان کے کئی لاکھوں خرچ ہو گئے، یہاں تک کہ چپ کر کے بیٹھ گئے. وہ پھر بھی آزاد. اب یہاں پہ نظام انسانی نے ایک تو فقر کی طرف لے کے گئے. نمبر 2، وسعت رزق اس کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے اگر یہ نہ سبب بنتا، کوئی اور سبب بنتا. وسعت رزق اللہ نے دینی ہے تو اس کے لیے دروازوں پہ دروازے کھلتے چلے جائیں. انشاءاللہ آئے گا کہ وسعت رزق سے مراد کیا. مثلاً ایک روایت اس زمانے میں آپ کی خدمت میں سنا دوں، کیونکہ ہمارے یہاں وسعت رزق سمجھتے ہیں کہ کئی زمینیں نام ہوں، کئی گاڑیاں گراج میں کھڑی ہوں، اور بہت بڑا بلند ہمارا بینک بیلنس موجود ہو، بڑے اونچے گھرانوں میں آنا جانا، اور بڑے اچھے منصبدار جو بااثر اقتدار والے ہیں ان سے تعلقات ہوں. یہ وسعت رزق ہے. روایات اہل بیت علیہ السلام اس بات کی منکر ہیں. روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس صالح زوجہ ہے کہ جو اس کی دین اور دنیا میں مدد کرتی ہے، تابع ہے اس کے، اور وہ اس سے خوش ہے اور خوشحال زندگی زوجہ کے ساتھ گزار رہا ہے، دن بھر میں جو وہ چاہتا ہے خوراک کھانے والی، وہ کھانے والی خوراک اسے نصیب ہے، صحت دونوں کو موجود ہے، اولاد بھی اللہ نے دی اور اولاد کا پیٹ بھرنے کا بھی اسے، یعنی اس دن کا خوراک کی دی اللہ تعالیٰ نے خوراک، چھت موجود ہے رہنے کے لیے، اور سواری اس کے پاس موجود ہے. تو یہ شخص روز قیامت، اس شخص کا کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ یہ کیوں اپنے وظائف اور فرائض اور دینی خدمات انجام نہیں دے سکا، کیونکہ بقیہ کے پاس تو کچھ بہانہ ہوگا. اور اس شخص کو کہا ہے کہ یہ سب سے بہترین اور غنی اور امیرانہ زندگی بسر کر رہا ہے، کیونکہ اصل افضل ترین مال روایات میں وارد ہوا ہے. افضل ترین مال وہ ہے کہ جو آپ کو دوسروں سے مستغنی کر دے، یعنی آپ کی ضرورت پوری کر دے. ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی کوئی گاڑیوں کے ماڈل آپ کے پاس ہوں، کہ اب تو نئی نئی گاڑیاں اور ان کے نئے نئے ماڈل آ گئے ہیں کہ ہماری زبانوں پہ جو نام تھے وہ بہت پرانے ہو گئے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ آپ کی ضرورت وہ گاڑی پوری کر رہی ہے، آپ کی آل اولاد کے لیے جہاں آپ نے پہنچنا ہے وہ گاڑی آپ کی ضرورت پوری کر. ممکن ہے کسی کے پاس گاڑی نہ ہو، وہ کرایوں کے ذریعے سے ضرورت پوری کر رہا ہے. یہ فقیر نہیں ہے جو کرائے کے ذریعے سے بہترین طور پہ آ جا رہا ہے. فقیر وہ ہے جو صحت نہیں ہے جس کے پاس، یہ صحت کا فقیر ہے، ممکن ہے مال کا فقیر نہ ہو. یا جس کے پاس صحت ہے لیکن 2 وقت کھانے کی روٹی موجود نہیں ہے، یہ فقر مثلا نان رکھتا ہے، فاقوں کی نوبت آئی ہوئی. ممکن ہے اولاد موجود نہیں ہے، فقر اولاد اس کے پاس ہے. لیکن جس کے پاس اولاد موجود ہے، مرد ہو یا زن ہو، مذکر ہو یا مونس ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ خلقت رکھی ہے اس طریقے سے، خدا نے بنایا ہے نظام خلقت. جیسے قرآن کریم میں واضح طور پہ وارد بھی ہوا ہے سورہ قیامت میں کہ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا یہ وہ منی سے ٹپکنے والا نطفہ نہیں تھا؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر یہ علقہ بنا، پھر خلق اللہ نے اگلے مرحلے کا کیا اور پورا جسم سوی بنا دیا، مضبوط جسم. فجعل منہ الزوجین، کیا ذکر والانثى، زوجین ذکر اور انثى بنا. یہ اولاد ہے، جس کے اولاد ہے، فقر اولاد سے محروم نہیں ہے وہ، یعنی فقر اولاد اس کے پاس نہیں ہے.
لہذا فقر کی قسمیں غنا کی قسموں کے اعتبار سے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بعض لوگ دوسروں کے اس لیے روایات نے بیان کیا کہ اپنے اوپر نگاہ نہ رکھو، اپنے نیچے طبقے کی طرف نگاہ رکھو، ہمیشہ شکر ادا کرتے رہو گے۔ تو یہ آپ نے مجموعہ دیکھا کہ یہ مجموعہ بہرحال باتیں ہماری نکل سکتی ہیں کہ اس مجموعے کو ہم نے اپنی معلومات، اور چونکہ جدا جدا ہر موضوع طولانی ٹاپک ہے، لیکن عفت بدن کے اعتبار سے یہ مہم ہے کہ اس کو اگر خلاصہ کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کسب حلال کرو، کماؤ، لیکن اتنا نہیں کافی کماؤ، کیونکہ لوگ حرام بھی کما رہے ہیں، حلال کماؤ، کسب حلال کرو، یہ خود بہت بڑی عبادت ہے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام اس موضوع پہ میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کرتا ہوں کہ جو وارد ہمارے پاس ہوئی ہیں، کیونکہ ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس قرآن کریم کی آیت میں، اور اس آیت کے پر الکافی میں پورا ایک باب ہے، اور اس باب میں 5 حدیثیں ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی الہی اختیار کرے اللہ اس کے لیے راہ نکالے گا۔ اس کے اوپر ایک واقعہ انشاءاللہ تفصیلی ایک موجود ہے، ابھی آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ روایات میں جو واقعات وارد ہوں آپ کی خدمت میں عرض کیے جاتے ہیں۔ اس سے آگے کیا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے راہ حل ایک تو اللہ سبحانہ وتعالی نکالے گی، اور دوسرا ذات باری تعالیٰ کا کیا اس کے اوپر کرم ہے من حیث لا يحتسب، کہ جہاں سے اسے گمان نہیں ہے وہاں سے رزق آئے گا۔ تو روایات اہل بیت علیہ السلام میں اس طریقے سے وارد ہوا ہے کہ الکافی کی روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور متعدد روایات ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں علی بن عبد العزیز، انہوں نے بیان کیا کہ امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ ما فعل عمر بن مسلم، عمر بن مسلم آج کل کیا کام کر رہا ہے؟ پوچھتے نا کہ اچھا آج کل وہ کیا کام کر رہا ہے، تو امام نے پوچھا کیا آج کل کر رہے ہیں وہ کام؟ تو قلت جعلت فداک اقبل علی العبادہ وترک التجارہ، تجارت کیا کرتا تھا وہ، اس نے تجارت چھوڑ دی ہے اور صرف عبادت سے لو لگا لی ہے، ہر ٹائم بس عبادت میں ہی رہتا ہے، کیونکہ جو عبادت کے بہت زیادہ شوقین اور عبادت میں ڈھل جانے والے ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی روٹی کے اوپر اور پانی پہ گزارا کر لیتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ بھی اس موضوع کے حوالے سے بھی روایات آئیں گی کہ عبادت کو اس نے گلے لگا لیا ہے۔ بعض شوقین خوب عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں، رغبت ہوتی ہے، تو عبادت بھی اعتدال کے دائرے میں ہو تو تب عبادت ہے، لیکن وہ ترک تجارت چھوڑ دی۔ تو امام نے فرمایا وَيْحَهُ اما علم ان تارک الطلب لا يستجاب له، کہ برا کیا اس نے، کیا وہ یہ بات نہیں جانتا کہ جو طلب رزق کو ترک کر دے، یعنی اس کے پاس رزق کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس نے طلب کو ترک کر دیا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ مانگتا رہے دعا کہ یا اللہ میرے رزق میں اضافہ کر دے، یا اللہ میرے رزق میں اضافہ کر دے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان قوم من اصحاب رسول اللہ، یہ امام نے واقعہ سنایا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک جماعت آئی، لما نزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی الہی اختیار کرے اللہ اس کے لیے راہ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورۃ الطلاق کی آیات ہے کہ اللہ ایسی جگہ سے اسے رزق دے گا کہ اصلاً گمان بھی نہیں تھا اس جگہ سے رزق آ سکتا ہے۔ مثلا فرعون کے دل نرم کر کے موسیٰ علیہ السلام کے لیے شہنشاہوں والی زندگی، یعنی وہ تو پارلیمنٹ میں، آج کی زبان بولیں تو پارلیمنٹ میں پلے بڑے موسیٰ علیہ السلام، سونے کا نوالا لے کے پلے بڑے، اگرچہ وہ نبی تھے اور اندر انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے مومن آل فرعون جیسے افراد کو پوری ایک ٹیم بنا لی کہ تبلیغات کر کے اور پورا ایک حکومت سے ٹکراؤ پیدا کرنے کے لیے اپنے شیعوں کو وجود دے دیا، جیسا کہ قرآن کی آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن کس کا دل نرم کیا؟ کوئی گمان کر سکتا تھا کہ جس نے قتل کی کوششیں کرنی ہے وہی سبب بن جائے اس ہستی کے پالنے کا؟ کوئی کوشش ہم تصور کر سکتے ہیں کہ فرعون سے موسیٰ علیہ السلام، جو کہ فرعون کے قاتل ہیں، اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش کرنے والا ہے،
انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی اس مادی زندگی کے امور معیشت کو چلائے۔ خلاصہ کلام وہ جماعت آئی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آ کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اغلق الابواب، کہ لوگوں نے تو ان لوگوں نے باب اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، وَأَقْبَلُوا عَلَى الْعِبَادَةِ، یعنی اب گھروں سے باہر نہیں نکلتے اور صرف عبادات کرتے رہتے ہیں۔ ایک بعض لوگوں نے کیا کیا، بعض جماعتوں نے کیا کیا کہ باہر کمانا کھانا سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بیٹھ کے جب یہ آیت سنی اور دروازے بند کر دیے۔ وَقَالُوا قَدْ كُفِينَا، کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کفایت کا رزق بھیج دینا ہے، کیونکہ من حیث لا یحتسب پہنچ جانا ہے۔ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ یہ جو انہوں نے تدبیر کی ہوئی تھی کہ من حیث لا یحتسب سے آ جائے گا، ہمیں کمانے کی کیا ضرورت ہے، اور رزق کو اللہ کی طرف سے ملنا ہی ملنا ہے، وہ جو کفایت کا ہے جسے کہتے ہیں ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک پیغام پہنچایا۔ فَقَالَ مَا حَمَلَكُمْ، یعنی تشریف لانے کا کہا کہ آپ لوگ آؤ ملو مجھ سے۔ تو وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا حَمَلَكُمْ عَلَى مَا صَنَعْتُمْ، یہ جو تم نے برا کام کیا اس کے اوپر تمہیں کس نے ابھارا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ تُكَفِّلَ لَنَا بِأَرْزَاقِنَا، ہمیں جو رزق پہنچنا ہے اس کی کفالت تو اللہ نے لے لی۔ فَأَقْبَلْنَا عَلَى الْعِبَادَةِ، ہمارا کام ہے یہ صرف عبادت انجام دیں گے۔ فقال، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جس نے یہ کام کیا کہ سارے قسم حلال اور یہ طریقے چھوڑ کے وہ لگ گیا فقط عبادات کے اوپر، تو لم يستجب له علیکم بالطلب، تو اس شخص کی لم یستجب لہو، اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ علیکم بالطلب، نکلو اور طلب رزق کرو، کسب حلال کرو، کم ملتا ہے یا زیادہ ملتا ہے شکر اللہ کا کرو، لیکن کسب کرنا چاہیے اپنی تدبیر کے ساتھ۔ نمبر 2، غفلت نہیں اس میں ہونی چاہیے، پھر نقصان ہو جائے تو مسئلہ نہیں، لیکن اول چیز کیا ہے، تدبیر صحیح طریقے سے کرے۔ جو تدبیر کے بغیر طلب کر رہا ہے اور نقصان کا سامنا، مشکل کا سامنا کرتا ہے، یہ اس کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تدبیر کا حکم، کیونکہ ہوگا یہ کہ تدبیر اللہ کی تدبیر کے ساتھ موافق ہوگی تو اس کے لیے سارا کام ہوگا، لیکن ہمیں اللہ نے اس نظام میں حکم دیا ہے کہ تم تدبیر کرو۔ نمبر 2، تدبیر کے بعد اس کو غفلت اور نادانی، جسے کہتے ہیں حماقت اور نادانی کا اظہار کا شکار نہ ہو۔ اگر حماقت اور نادانی یا غفلت کا شکار ہوتا ہے یا کوتاہی کا شکار ہوتا ہے، اسی کے سر کے اوپر آئے گا۔ لہذا ایک بندے نے پوری زحمت اور محنت کی، طلب کا مطلب میں عرض کر رہا ہوں کہ طلب سے کیا مراد ہے، اول کسب حلال کے لیے کیا کرے، تدبیر کرے، تدبیر، کوشش تو سارے ہی کرتے ہیں، یعنی خلاصہ، ابھی روایات ہمارے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہے، خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ طلب رزق سے کیا مراد ہے کہ جو بھی آپ کو کام انجام پانے کے اعتبار سے سازگار لگتا ہے اسے انجام دینا آپ نے، کیونکہ انسان اصلاً کو قدرت یہ رکھتا ہے کہ وہ کام کون سا کر سکتا ہے جو اس کے پاس صلاحیت ہے، مثلا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کچھ چیز خریدے گا اور بیچنے کے لیے آ جائے گا۔ ایسے واقعات ہمارے پاس زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، تو پورا دن ان کا فاقوں پہ گزرا، تو بیگم نے کہا کہ جا کے کچھ رسول اللہ سے مانگ کے لاؤ، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الکافی میں واقعہ وارد ہوا ہے، تو ان کی خدمت میں آئے، جیسے ہی بیٹھے وہ تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم سے مانگتا ہے، من سألنا استغنیناہ، جو ہم سے مانگتا ہے ہم اسے دے دیں گے، اعطیناہ، ہم اسے دے دیں گے، لیکن جو ہم سے بے نیاز ہوا تو اسے اللہ تعالیٰ بے نیاز کرے گا، آتاہ اللہ، اللہ اسے عطا کرے گا۔ اس نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ ہے تو میرے لیے جملہ کہ میں، یعنی ہم سے مانگے گا تو ہم دے دیں گے، لیکن جو ہم سے بے نیاز ہوگا اور خود کسب حلال کرے گا، جیسے آج کے دور میں سوچتے ہیں کہ خمس ہے، صدقات ہے، کمیٹی ہے، انجمن ہے، بس انہی کے زور کے اوپر مولانا چلے۔ اصحاب رسول اس کے اوپر رسول اللہ و ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اصلاً تربیت نہیں کیا، تو وہ شخص یہ سن کے چلا گیا۔ اب گھر گیا تو بیگم نے کہا کہ کہاں پہ ہے، کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں لائے،
تو بتایا کہ میں بیٹھا تو یہ جملہ کہا، تو میں نے سوچا یہ مجھے ہی کہا ہوگا۔ تو وہ جیسا خواتین کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، انہوں نے تھوڑا شور شرابہ مچایا اور کہا کہ بالآخر رسول اللہ بشر ہے، تم اپنی بات پہنچا کے تو انہیں پہنچے گی، وہ علاقے سے انہیں پہنچنی ہے، تو اس لیے جاؤ لے کے آؤ۔ تو اب وہ دوبارہ آیا اور اب وہ شرماتے ہوئے اور تھوڑا سا اس طرح سے بیٹھا، جیسے ہی بیٹھا دوبارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ جو ہم سے مانگتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں، لیکن جو بے نیاز رہے گا اللہ اسے مستغنی کرتا ہے، بے نیاز کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے۔ وہ پھر سر جھکا کے بیٹھا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ اب پھر گیا تو پھر خوب اس نے جھڑکیاں اور ڈانٹ سنی بیگم کی، کیونکہ صحیح تیر چلتے ہیں بیگمات کے زبان سے بھی۔ تو اب وہ دوبارہ تیسری دفعہ آیا۔ اب تیسری دفعہ جب اس نے سنا تو کہا نہیں گھر نہیں جانا میں نے، تو گیا باہر کسی سے عاریتاً کہتے ہیں کہ میں آپ سے لے کے یہ چیز دے دوں گا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں کتاب پڑھ لوں پھر واپس کر دوں گا، تو کہا مجھے تھوڑی دیر کے لیے کلہاڑا دو تو میں تھوڑی دیر بعد واپس کر دوں گا۔ اب کلہاڑا لیا، اب کہاں پہ جائے وہ؟ تو چلتا رہا پہاڑ کے پاس آ گیا، پہاڑ کو دیکھا سامنے تو پہاڑ پہ چڑھا اوپر اور وہاں پہ لکڑیاں کاٹی، کئی گھنٹے لگا کے لکڑیاں کاٹی، اور اس کے بعد لکڑیاں کاٹ کے نیچے لایا اور بازار میں اس کو فروخت کیا، اسے بیچ دیا۔ اور اس دن اس نے مثلا 1.5 پاؤ یا کچھ پاؤ جو ہے وہ رقم حاصل کی بیچ کے لکڑیوں کو، اور وہ آٹا لے کے گیا اور رات انہوں نے بسر کر کے گزاری۔ اگلے دن پھر اس نے کیا، چند دنوں بعد اس نے پیسے کچھ بچا کے وہ کلہاڑا جو ہے واپس کیا اور اپنا کلہاڑا لے گیا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور تھوڑے پیسے بچاتا اور بقیہ خرچ کرتا۔ اس نے چند جانور لے لیے، بکری وغیرہ، کیونکہ اب ان کے پاس روٹی کے علاوہ دودھ اور ان چیزوں کے کھانے کا اہتمام ہو گیا۔ پھر ریوڑ ایک بن گیا اور 2 غلام بھی خرید لیے۔ اب یہ ثروت مند مدینے کا امیر شخص شمار ہونے لگا، اور آیا ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور جیسے ہی بیٹھا تو اس نے واقعہ اپنا سنایا کہ میں اس طرح آیا پھر چلا گیا، اس طرح آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ ہم سے مانگو گے تو دے دیں گے، لیکن جو کسب حلال کرے گا اور بے نیاز رہے گا، مانگنے سے بے نیاز رہے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عنایت فرمائے گا۔ کسب حلال اور طلب حلال میں اس طریقے سے ہے کہ کرتا وہی ہے انسان کام جو کسب کر سکتا ہے، جو صلاحیت ہے، لیکن جب بھی صلاحیت کے مطابق کام شروع کرے تو طلب کا مطلب ادھر کیا ہے؟ اول اس کام کو انجام دینے کی تدبیر معلومات سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے اس کو معلومات لے، اس کا ہنر لے، اس کا طریقہ کار سیکھے، تدبیر کرے اول۔ نمبر 2، کوتاہی، غفلت اور نادانی، یہ 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یعنی سستی نہیں ہونی چاہیے انجام دینے میں۔ اگر سستی کی وجہ سے ضرور اٹھاتا ہے اس کا ذمہ اس کا۔ نمبر 2، کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، یعنی غفلت کا شکار نہ ہو۔ سستی تو نہیں کی اس نے، یعنی گھر سے نکلا اپنے ٹائم پہ، لیکن وہ بات چیت کرنے میں، معاملہ کرنے میں غفلتوں کا شکار ہو رہا ہے، جانتا ہے کہ اس طریقے سے پھنس سکتا ہے، جانتا ہے کہ اس طریقے سے مشکل پیش آ سکتی ہے، غفلتوں کا شکار ہو رہا ہے۔ غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، کہ انسان جو معاملہ اس میں کرے اس میں حماقت کا مظاہرہ نہ کرے، یعنی اپنی زیرکی، اپنا علم، اپنے طور پہ کوشش، بھاگ دوڑ، وہ اسے انجام دے۔ اور اس میں آخری کسب کے اعتبار سے نکتہ ہے کہ محنت کے اوپر آئے، مزدوری پہ نہیں۔ یہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں، یعنی دین اسلام نے محنت کا درس دیا ہے، مزدور بننے کا درس نہیں دیا۔ مزدور سے آج کے دور میں کہتے ہیں جاب اور نوکری۔ اب ہر بندے کو یعنی کاروبار کر سکتا ہے سب سے بہتر، اور دین کو خدمات دے۔ دینی ادارے جو ہیں وہ خدمات دینے کے لیے ہیں۔ مثلا میں ٹیچر بن کے پیسے کماؤں، یہ کوئی اچھی تدبیر نہیں ہے، اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن حوصلہ افزا تدبیر نہیں ہے۔ میں فلاں دینی ادارے میں حصہ بن کے پیسہ کماؤں، کوئی خوشائند تدبیر نہیں ہے۔ جو دین اور دینی پلیٹ فارم ہے وہ فقط و فقط ایثار اور قربانی اور خدمت کا ہے، ادھر فقط خدمت کے جہد سے وہ آئے۔ ہاں اگر اس خدمت کے دوران کچھ عطا ہوتا ہے اور اس کا حصہ بنتا ہے، عیب نہیں ہے لینے میں، اب اس کے اوپر ہے وہ لے، لیکن لینے کے بعد اگر دینا تو دے دے،
یہ نہیں ہے کہ نہیں میں لیتا ہی نہیں ہوں، لے اسے، لیکن مثلا مال غنیمت جب بنتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حصہ لے لیا کرتے تھے، پھر فقراء میں تقسیم کرتے تھے۔ لہذا وہ ادارے کی مینجمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کا حصہ رکھے، لیکن ادھر کام کرنے والے کا کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حساب کتاب شروع کر دے کہ میں نے اتنی خدمت کی، فلاں یہ کیا، فلاں یہ کیا۔ اگر وہ پیسہ کمانے آیا تھا تو یہ تو مدارس، مساجد، امام بارگاہیں، دینی دروس، وہ تو پیسہ کمانے کا مرکز نہیں ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے اللہ نے کم جگہیں رکھی ہوئی ہیں، بہت سارے دیگر علوم ہیں، انہیں فروخت کر کے پیسہ کما سکتا ہے۔ اول تعلیم اللہ نے رکھی نہیں ہے، پھر مقدس ترین تعلیم ذریعہ دنیا بن جائے، یہ سب سے بدترین ہے۔ مقدس ترین ویسے علوم حیثیت رکھتے ہیں، نفع بخش علوم اپنی قیمت اور اہمیت رکھتے ہیں، یعنی سائنسی علوم بھی قابل فروخت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص فروخت کرتا ہے تعلیم کو اور اپنی صلاحیت کو، تو اس میں دین کو فروخت کرنا یا دینی علوم کے اوپر کاروبار کرنا یہ مذموم ہے۔ آج کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ذرائع رکھے ہیں، بہرحال خدمت کے لیے آتا ہے اور راہ اس کے لیے کھل جاتی ہے، بہت خوب ہے۔ محنت کے نقطے کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک جگہ بالفرض اگر انسان جاب کرتا ہے، مزدوری کرنے پڑ جاتی ہے، جسے مزدوری لفظ جو ہے اردو میں، انگلش میں وہ ایک جاب کے معنی میں بنتا ہے، کیونکہ دو طریقے کسب حلال کے، یا تجارت ہے یا ہمارے پاس مزدوری ہے، تو کسی کے پاس آپ کام کریں۔ تو تشویق کس کی دلائی گئی ہے؟ تجارت کی، لیکن خدمات نہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ادارے سے بے نیاز ہوا کیونکہ مال نے اس بندے کو پکڑا ہوا تھا، اور مال کا ذریعہ کہیں اور لگا تو وہ ادارہ چھوڑ کے بھاگ گیا، تو یہ بدترین صورت بن جاتی ہے۔ اس سے تو بہتر تھا نوکری کرتا رہتا کہ دینی خدمات تو انجام دے رہا تھا۔ اور ایسے واقعات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ایک شخص پنجگانہ نمازیں اول وقت پہ پڑھا کرتا تھا، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد کر کے دعائیں وسعت رزق کی منگوائی، اور وسعت رزق کی انہوں نے دعا کی، اب اسے وسعت رزق مل گئی، اور وہ بھیڑ بکریوں کو چراتا تھا، لیکن پھر ایک نماز رہتی تھی 4 پڑھتا تھا، آہستہ آہستہ 3 نمازیں رہ گئی، مغرب عشاء جماعت سے پڑھتا تھا، پھر وہ ریوڑ بہت بڑا ہو گیا تو اسے 2-3 دن نہیں ہوتا تھا شہر میں، پھر ہفتوں نہیں تھا، پھر مہینوں نہیں آ سکا، یعنی اتنا اس کا بڑا کاروبار اور ریوڑ بن گیا۔ جب آیت زکوٰۃ نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ دو، تو پہلا اعتراض کرنے والا شخص یہی تھا، اس نے کہا کہ اب فری میں اللہ تعالیٰ ہم سے مال بھی ہمارا لینا چاہتا ہے۔ اس کا جملہ یہ تھا کہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہے ہم نے کی، تو یہ کیا بات ہوئی کہ فری میں مال بھی ہم نے۔ تو اس لیے دین اسلام نے محنت کے اوپر اور خدمت کے عنوان سے کام کا درس دیا ہے، نہ کہ صرف جاب آئے، پیسے آئے۔ مثلا پتہ لگا کہ سیلری تو بڑھنی نہیں ہے، اس نے محنت ہی ترک کر دی، مثلا وہ اس کے اندر یہ جذبہ اور حوصلہ اور سٹیمنا تھا کہ آدھا گھنٹہ اور کام کر سکے، اس نے اپنے طور پہ کام شروع کیا، اور سیلری بھی اس کی آ رہی تھی، دیکھا کہ اب اس کے پیسے کٹ گئے ہیں، تو اس نے کہا اچھا یہ پیسے کاٹتے ہیں، میں ابھی نہیں کام کرتا۔ اب دونوں، کیونکہ زمین کے اوپر ہم قلیل مدت ہے، اس کے بعد موت آ کے ہمیں کیا لے جائے گی، دونوں صورتوں میں کون سی بہتر ہے؟ آیا میں ادھر کام کروں تاکہ محنت کا اظہار ہو قصب حلال میں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں، ورنہ تو اللہ نے پہنچا تو دینا ہے جب تک زندہ رکھنا ہے، لیکن حکم الہی کے اوپر میں عمل کر رہا ہوں کہ قصب حلال کروں۔ تدبیر تو اللہ کی چلنی ہے، لیکن میں کیوں تدبیر کر رہا ہوں؟ حکم الہی ہے، اس نظام کے تابع ہوں۔ تو ادھر وہ قصب حلال کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اپنے آپ کو محنت سے کماتے ہوئے اپنے آپ کو ظاہر کرے، اس لیے وہ وہاں پہ محنت کرتا ہے، نہ کہ سیلری کے لیے یا اوپر جو اس کے بیلنس کوئی مالی آ جاتا ہے اس کے لیے وہ کمائی کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس خلاصہ کلام ایک بیان تھا جس میں شکم کو محفوظ رکھنے کا علاج آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لقمہ حرام سب سے مضر اور سب سے خطرناک اور بدترین ہے، اور اساس ہے اس کی ہم صرف اشارات میں ہی آگے چلیں، حتیٰ کہ رزق بہت وسیع موضوع ہے ہمارا، قرآنی تصور رزق کا آیات اور روایات لا کے بیان کی جائیں، اس میں بھی آپ کے سامنے اشارات ذکر کیے، اور اس میں علاج کیا ہے لقمہ حرام سے بچنے کا۔ پہلا علاج ہے کہ قصب حلال ہو،
کہ اس کے اوپر ہم ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دیں اور اسی کے اوپر اختتام کرتے ہیں کہ خداوند متعال کی بعض جو آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اس میں اس چیز کا تذکرہ شدت کے ساتھ وارد ہوا ہے کہ رزق چونکہ مشیت الہی کے اوپر موقوف ہے تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل کیا جائے رزق میں۔ نمبر 2 چیز طلب کے اوپر بہت شدت سے ابھارا گیا ہے، تو طلب کے اوپر ایک آپ نے روایت پڑھ لی، ایک اور روایت ہے کہ نبی اس کا بس خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس ایک صحابی ہیں، وہ تشریف لائے اور انہوں نے ذکر کیا کہ یا امام میرے آج کل حالات اچھے نہیں ہیں تو آپ مہربانی کر کے میرے لیے وسعت رزق کی دعا فرمائیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے وسعت رزق کی دعا نہیں کروں گا۔ تو بہت تعجب اسے ہوا اور کہا کہ یا امام، کیونکہ بہت عابد گزار اور بڑے پاکیزہ شخصیت تھی اور ان سے کثیر روایات ہمارے یہاں وارد ہوئی ہیں، عبدالاعلیٰ نام ہے ان کا۔ تو انہوں نے امام کی خدمت میں خصوصی طور پہ اس کا ذکر کیا تو امام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اس کی دعا نہیں کروں گا۔ تو اس نے وجہ پوچھی تو امام نے فرمایا کہ تم اپنے گھر سے طلب رزق کے لیے نہیں نکلتے، دوسروں پہ اپنا بوجھ ڈالتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق رکھا ہے جاؤ تم اسے تلاش کرو، طلب کرو، جتنا ہے اسے لے کے آ جاؤ۔ اس لیے روایات میں وارد ہوا ہے کہ بدترین شخص وہ ہے کہ جو اپنا بوجھ دوسروں کے اوپر ڈال دے۔ سب سے بدترین انسان وہ شخص ہے کہ جو اپنا بوجھ دوسروں کے اوپر ڈالے، یعنی دوسرے اس کو چلاتے اور یہ سستی کی وجہ سے اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ شخص خود کماتا نہیں ہے۔ بعض کا تو حالات ایسے بن جاتے ہیں ایک شخص کماتا ہے لیکن اتنا نہیں ملتا کہ بھی انشاءاللہ اس کو بھی آگے ہم دیکھیں گے کہ حقیقت میں غربت اور فقر کا خاتمہ نظام سے ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ اکیلا غربت اور فقر کو ختم نہیں کر سکتا، نظام ہے کہ جو آ کے اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ بعض مومنین ہیں ان کو وسعت مالی دی ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض مثلا دینی جو وظائف ہیں اجتماعی ہمارے اس کے اور لوگوں کے غربا کے بنیادی ضروریات کو پورا فرمائے گا۔ بعض کے اوپر فقر کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالی ہے۔ تو خلاصہ کلام اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ لقم حرام کی طرف کسی صورت نہ جائے، کیونکہ رزق اتنا ہی ملنا جو اللہ نے قرار دیا ہے۔ جس کو اللہ نے وسعت رزق سے آزمانا تھا وہ اس کے لیے دروازے اللہ تعالیٰ کھولے گا، جسے تنگی رزق سے آزمانا ہے وہ کھربوں ڈالر کا اگر مالک بھی بن جائے تب بھی وہ فقیرانہ زندگی ہی اثر کرے گا۔ اور دوسری چیز اس کے اندر جو ہمارے لیے مہم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حرص کو جنم نہ دے۔ حرص ہے کہ جو آ کے انسان کو غلط کاموں کے اوپر اور جلتا جو کاموں کے اوپر ابھارتی ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر کے تقوی الہی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کا اگلا پہلو دیکھیں گے کہ شکم کے علاج۔ بس پہلا علاج ہم نے پڑھ لیا، ہماری ترتیب میں یہ نیچے کے موضوعات میں تھا لیکن آج ہم نے اس کو پہلے پڑھ لیا۔ دوسرا ہے بھوک، بھوک کے ذریعے سے اسے قابو کریں، لیکن اس سے کیا مراد ہے بھوک کے ذریعے سے شکم کو قابو کرنا، اس کو انشاءاللہ اگلے ہم درس میں پڑھیں گے۔ اس میں صرف اس نقطے کو ذہن نشین کرتے چلیں کہ انسان کے نفس کے اندر سرکشی اور بغاوت پیدا ہوتی ہی اس وقت ہے کہ جب انسان کا پیٹ بھرتا ہے۔ لہذا جو پیٹ بھرنے میں اپنے آپ کو، پہلا تو ہے نا لقمہ جو ڈالے وہ حلال ہونا چاہیے، اب دوسرا کیا آ گیا، حلال لقمہ ڈالا اسے بھی کنٹرول کریں۔ اگر اس حلال لقمے کو کنٹرول نہیں کیا تو پھر سرکش ایک نفس بنتا ہے، اس کی سرکشی نہیں ہم قابو کر سکتے۔ مثلا عبادات میں دل نہیں لگے گا۔ آج کے دور میں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بچہ نماز ہی نہیں پڑھتا، یا میرا دل عبادات اور مناجات اور اس کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ اگر نہیں یہ کیفیت طاری ہو رہی، اس کی بنیادی وجوہات میں سے اہم ترین وجہ جس پہ روایات نے اور علماء اخلاق نے زور دیا ہے وہ بھوک ہے، کہ وہ بھوکا پیٹ رہتے ہو یا نہیں رہتے، کھاتے ہو تو کتنا کھاتے ہو، ہر ٹائم ہی کھاتے رہتے ہو۔
لہذا وہ جو حلال ہے اسے بھی کنٹرول کرے. اس لیے اگر ایک جگہ پہ نفوس کے اندر یعنی بھرے نفوس ہمیشہ شہوات کو غالب رکھتے ہیں، یعنی نیند کا پیٹ بھرا ہوا ہے، شکم کا پیٹ اچھی غذاؤں سے بھرا ہوا ہے، جو کھیل کود ہے کھیل کود کا پیٹ اس نے بھرا ہوا ہے، اب وہ کہاں پہ انرجی خرچ کرے اپنی؟ تو لازمیات سرکشی کرے گا. یعنی اب وہ کوئی چھلانگ لگائے گا، کسی کا گریبان پکڑے گا، اول فول منہ سے عجیب و غریب الفاظ نکالے گا، کوئی غیبتیں تہمتیں شروع کر دے گا، لڑائی جھگڑوں کی اوپر آ جائے، کچھ نہ کچھ تو کرے گا. لہذا انسان کا نفس قابو میں حقیقی طور پہ قابو میں کب آتا ہے؟ یعنی اگر ایک تو ہے نا تزکیہ نفس کی اور برائیاں نکال تھیں، بہت سخت ہے، بہت سخت مرحلہ ہے. اس کے علاوہ قابو میں کیسے آتا ہے؟ شدت بھوک. وہ ایسا نفس کو بیچارہ کرتا ہے کہ نفس ایک ذرہ اس سے بغاوت کا تقاضا نہیں کر پاتا، نہ اس کے اندر شہوات گرم جوشی کے ساتھ غلبہ پاتی ہیں، نہ ہرس اور لالچ کی دنیا میں وہ ابھر آتا ہے. تو یہ جو قابو میں کرنا ہے بھوک ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کہ بھوک کو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خمود میں لے آئے. یعنی ہم شرع سے بچ رہے تھے، اتنی بھوک کو برداشت کیے کہ اب حق تلفی بدن کی ہو گئی. تو ان دونوں کے درمیان کیسے رکھیں، کیسے منظم کریں، اگلے درس میں انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وسلم.